اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا، آپ کو ذمہ داریاں عطا فرمائی۔ انہی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ أَنفُسَهُمْ، ہمارا یہ محبوب ان لوگوں کا تزکیہ نفس کرے گا، ان کے دلوں کو پاک فرمائے گا، ان کے نفسوں کو پاک کر دے گا۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ منصب عطا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منصب کو پورا ادا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی اپنے مناسب پورے نہ کرے، اپنے منصبی تقاضوں کو پورا نہ کرے تو مقصد نبوت فوت ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ اسے نبی نہیں بناتا جو اپنی ذمہ داری پوری نہ کر پائے۔ یہ بنیادی سا ایک عقیدہ ہے اسلام کا۔ اگر کوئی شخص کسی نبی کے بارے میں یہ خیال کرے کہ نبی نے اپنا مقصد نبوت پورا نہیں فرمایا، کسی حکم شرعی کو چھپا لیا یا ادا نہیں کیا یا غلطی کر لی، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انبیاء مقاصد شرعیہ میں، احکام شرعیہ میں کسی قسم کی غلطی، بھول چوک، ہر طرح کے صحف سے پاک ہوتے ہیں، غلطی ہو ہی نہیں سکتی، مقصد نبوت میں خلل آ ہی نہیں سکتا۔ اگر آیت مبارکہ کا یہ حصہ سمجھ آ گیا ہے ہمیں کہ اللہ نے محبوب کو تزکیہ نفس کے لیے بھیجا، جو نبی کریم کی گیدرنگ میں آئے، جو آپ کے قریب لوگ آئے، میرے محبوب نے ان کے دلوں کو پاک فرما دیا۔ اب اس پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا؟ آپ تصور قائم کریں، خیال کے گھوڑے دوڑائیں۔ میں آپ خالی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں 1400 سال بعد، ہمارے دلوں کی پاکیزگی کا عالم بھی آسمان کو چھوتا ہے۔ جنہیں ڈائریکٹلی مصطفیٰ کریم نے سامنے بٹھا کر قرآن کی آیتیں سنائیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے بٹھا کر ان کے دلوں کو پاک فرمایا، ان کے نفسوں کو پاک فرمایا، ان صحابہ اکرام علیہم رضوان کی پاکیزگی نفس کا عالم کیا ہوگا؟ ہمارے خیالات بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اتنے پاک اور شفاف دل والے یہ لوگ ہوں گے۔ اگر آیت مبارکہ کا یہ حصہ سمجھ آ گیا تو یہ بات بخوبی عقیدے کے طور پر ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جناب علی کسی بھی صحابی جس نے نبی پاک سے تربیت لی ہے، جو نگاہ مصطفیٰ میں آ گیا ہے، اس کی بے ادبی نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی شخص کسی صحابی کی بے ادبی کرے گا، گمراہ ہوگا، بددین ہوگا، بلکہ گمراہی بددینی تک بات نہیں رہے گی، یہ توہین نبی کہلائے گی کہ یہ شخص منصب نبوت کا منکر ہے، نبی کے تزکیہ نفس کا انکار کر رہا ہے، اور تزکیہ نفس کا انکار کرنے والا شخص نبی کے مقصد شریعت میں خلل کا مدعی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام کے بارے میں زبانوں کو لگام دے کے رکھنا چاہیے، اور کسی بھی صحابی، وہ صحابہ جن کے آپ نام بھی نہیں جانتے، ان کی بے ادبی بھی نہیں کی جا سکتی، کجا کہ ان شخصیات کی بات کی جائے کہ جن پر اسلام بیس کرتا ہے، جو اسلام کی بنیاد بنتے ہیں، جن کے قدموں سے لوگ جڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوت میں پہنچتے ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، سیدہ عائشہ صدیقہ، جناب سیدنا ابو سفیان، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نامور شخصیات ہیں، یہ نامور شخصیات ہیں۔ ان کے بارے میں زبانیں کھولنا اور ان کو برا بھلا کہنا یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ نبی کے تزکیہ نفس پر اعتراض قائم کرنا ہے، کویسچن مارک ہے، سوالیہ نشان، کہ نبی نے صدیق کو ساتھ رکھا، ساتھ جناب صدیق اکبر کو رکھا، اور اس کے باوجود پاک نہ کر پائے۔ عمر فاروق ساتھ رہے، رشتہ داریاں رہیں، سسرالی رشتہ رہا، پھر نہ پاک کر پائے۔ سیدہ عائشہ گھر میں رہیں، پھر نہ پاک کر پائے۔
تو پھر جو نبی اپنی بیوی کو پاک نہ کر پایا، اپنے قریب رہنے والوں کو پاک نہ کر پایا، اپنے یاروں کو پاک نہ کر پایا، اس نے کیا قیامت تک کے لوگوں کو پاکیزگی دینی؟ کتنی بڑی جرت کسی نے کر دی کہ صحابہ اکرام پر زبان کھول کر اس نے نبی پر اعتراض قائم کر دیا، نبی کی شان پاک کم کر دی۔ انبیاء کی شان بڑی ورا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور جناب سیدنا امیر معاویہ ہوں یا ابو سفیان، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بھی بڑی ورا ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے بارے میں اپنی زبان کو جنبش دے۔ بے باک لوگ اگر زبانیں کھولتے ہیں اور واقعات کی روشنی میں کھولتے ہیں تو یہ ان کی نادانی ہے، جہالت ہے۔ اصول کے طور پر بات یاد رکھیں، قرآن کے مقابلے میں اگر کوئی واقعہ آئے گا تو وہ واقعہ رد کر دیا جائے گا۔ 1000 واقعات کوئی سنائے، بخاری آپ کی اٹھا کے سناتا رہے، مسلم اٹھا کے سناتا رہے، 1000 آپ کی کتابیں سنیوں کی کوئی دیتا رہے آپ کو، خبردار کسی بات پہ یقین نہیں کیا جائے گا جب تک قرآن کا فیصلہ نہ آئے۔ قرآن نے کہا ہے رضی اللہ عنہ، نبی پاک نے ان کا تذکیہ کیا، یہ پاک لوگ ہو گئے، اللہ نے فرمایا یہ پاک ہو گئے ہیں تو ہم ان سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہے۔ فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، سب سے رب جنت کا وعدہ فرمایا، کل کا لفظ رب فرمائے۔ اور کوئی جاہل نکما اٹھ کے صحابہ کی شان میں تنقیص کرے، جناب سیدنا امیر معاویہ خصوصاً، لوگوں نے ان پر لعن کیا، طعن کیا، ان کو برا بھلا کہا۔ جناب امیر معاویہ امام حسن کے امام ہیں، نادانوں علی المرتضیٰ سے لڑائی کریں امیر معاویہ اور امام حسن امیر معاویہ سے صلح کریں تو اس سے بڑی اور تمہیں کیا دلیل چاہیے کہ یہ صحابی رسول ہیں جن کا ادب امام حسن نے بھی کیا ہے۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں بری زبان استعمال کرنا یہ نبی کی توہین ہے، منصب نبوت کا انکار ہے، اللہ کے قرآن پاک کے انکار تک یہ باتیں لے جاتی ہیں۔ سو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے بارے میں اپنے نظریات کو ستھرا رکھنا چاہیے، جہاں یہ گندے نظریات پیدا ہوں ان کا سد باب کرنا چاہیے۔ مالک ارض و سما جل جلالہ ہمیں ستھرے اور پاک عقیدے عطا فرمائے، آمین۔